ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹ صاحب, بہت کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے اس ملک میں, اور شاید پہلی بار ہو رہا ہے, کیونکہ آج جو DGI/SPR کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں جو لہجہ تھا, جو الفاظ استعمال کیے گئے, کم از کم میری یادداشت کے مطابق کبھی کسی سیاسی شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیے گئے, اور DGI/SPR نے یہ بتایا کہ وہ سیاسی شخصیات کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو ذہنی مریض اور نارسسسٹ کہہ رہے ہیں, اور جس طرح سے مخاطب ہو رہے ہیں, فوج نے کبھی اس سے پہلے یہ انداز اختیار نہیں کیا. تو آپ نے بھی سنی وہ پریس کانفرنس, اس میں صحافیوں کے سوال بھی بہت دلچسپ تھے, اس سے زیادہ دلچسپ جواب تھے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل اس کے بعد, اور کیا یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے؟ دیکھیے, ہم نے تو نہیں کبھی سنا تھا کہ کھلے عام کسی آرمی چیف کی بے حرمتی ہو, پرسنل اٹیک ہو, کبھی نہیں سنا تھا. پہلی دفعہ میاں نواز شریف نے ہلکی سی بات کی, گجرانوالہ جلسے میں نام لے کے کہ جواب دیں کیا کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کبھی زبان ایسے کبھی استعمال نہیں ہوئی, نہ کسی آرمی چیف نے کسی سیاستدان کے بارے میں کی, نہ کسی سیاستدان نے آرمی چیف کے بارے میں کی ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ این آرمی چیف, یہ ہم نے کبھی اس قسم کی زبان سنی نہیں تھی, اور یہ اب پہلی دفعہ نہیں ہے, تو کافی عرصے سے لگے ہوئے. اور PTI جو ہے اس سے بہت, پارٹی جو ہے اس کو سوشل میڈیا بہت آگے نکل گئے, اور یہ ایک لیول تک تو بندہ پرسنل اٹیک بھی ہو تو بندہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, مگر ہو یہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل سیاست بھی چل رہی ہے. وہ پیرلل سیاست یہ تھی جو کہ ابھی بھی شاید چل رہی ہے, کہ کسی طریقے کے ساتھ فوج کے اندر کو بے چینی کریٹ کی جائے, بغاوت کروائی جائے. جو May 9 کا جو ایشو ہے نا, وہ ابھی تک اس کا شیڈو جو ہے نا وہ آپ کی سیاست کے اوپر ہے. اور اب جب عمران خان ابھی بھی جب گرجتے ہیں, اور جب PTI جو ہے عاصم منیر صاحب کو اٹیک کرتی ہے, تو اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ اگر اس کو ریموو کر دیا جائے بائی ہک اور بائی کروک, تو خان صاحب واپس آ جائیں گے. ٹھیک, تو میرا خیال ہے کہ آئی تھنک یہ بہت زیادہ اب پرسنلائز ہو گیا ہے, اینڈ یہاں تک پرسنلائز ہو گیا کہ ناؤ این اٹیمپٹ از بینگ میڈ. پہلے اٹ واز آن دا اسٹریٹس, ناؤ بائی میڈیا, کہ کسی طریقے کے ساتھ چینج افیکٹ کیا جائے ود ان دا فورسز, اور سارٹ آف اے سافٹ کو ود ان دی آرمی. نو, یہ تو کبھی کوئی فوج ایکسیپٹ کرے گی نہیں, ایز این انسٹیٹیوشن یہ نہیں ہوگا, اور سختی کے ساتھ اس کو کچل دیا جائے گا. یہ کوئی آرمی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی, اینی اٹیمپٹ, جسے اب وہ سبورژن کہتے ہیں ود ان دی آرمڈ فورسز. تو یہ تو بہت سخت اس کے قانون ہیں اور سزائیں ہیں, اور خان صاحب تو اب اور PTI تو کھلے عام یہ کر رہی ہے انفارچونیٹلی. انہیں شاید احساس نہیں ہے یا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی ڈونٹ کیئر, جیسے بھی ہے وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس مین ان آرڈر فار عمران ٹو میک اے ری اپیئرنس. بٹ آئی تھنک دس از واٹ از ہیپننگ, اینڈ کیونکہ یہ it is attacking the very core of the institution, the law, the discipline and the order, the command, chain of command and everything, that I think اتنا سخت ریاکشن اب آ رہا ہے. اور مجھے تو حیرانگی ہے کہ یہ پہلے نہیں آیا, یہ پہلے آ سکتا تھا, بہت ڈھیل دی گئی. میں حیران ہوتا تھا کہ اتنی ملاقاتیں دی جا رہی ہیں, اور اس کے بعد ایسے بیان آ رہے ہیں, اور it is quite unsettling. But I thought کہ چلو شکر ہے کہ اتنی اب گھٹن نہیں ہے, چلو they can deal with it. بس میرا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ منہ بند نہیں کرنا چاہیے کسی کا. let people decide کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, نہیں بکواس کر رہے, صحیح بات کہہ رہے ہیں, نہیں کر رہے. مگر خان صاحب کی زبان اور PTI کی زبان transcended all barriers. اسی لیے پھر یہ نیشنل سیکورٹی ایشو بن جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, کہیں بھی دنیا میں جتنی بھی ڈیموکریسی ہو, جتنی بھی فریڈم ہو, جس قسم کی زبان اور جس قسم کی باتیں PTI کے لوگ کرتے رہے, خواہ وہ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, چھپ کے کر رہے ہیں, مگر اٹس unheard of. I have not seen anything like this in any country. Even in the most democratic countries اتنی اجازت نہیں دی جاتی, اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں this is subversion. So I think بہت پیشنس کے ساتھ اس کو کوشش کی جا رہی ہے ڈیل کرنے کی. مگر خان صاحب جس طریقے سے وہ لگے ہوئے ہیں, گنجائش ہی کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے. اینڈ سو آئی تھنک بہت سے لوگ سمجھاتے ہیں ان کو کہ لیو سم ایگزٹ اسٹریٹجی, مگر وہ کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں بناتے, وہ بالکل اسی طرف لگے ہوئے ہیں.
تو اس سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ ہی اسٹل امبارکڈ آن دی اولڈ فلاسفی کہ میں کچھ کرواؤں ود ان دا فورسز تاکہ میرے لیے راستہ کھلے. یہ نہیں کہ میں سویلین گورنمنٹ سے بات کروں یا کوئی کمپرومائز کروں. وہ سیدھے ہی از گوئنگ فار دا جگولر. اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ ایز این انسٹیٹیوشن اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. ایون دو انسٹیٹیوشن کے اندر ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ابھی بھی ہوں جو سیکرٹلی عمران خان کو پسند کرتے ہیں, بٹ جب یہ بات آتی ہے نا کہ انسٹیٹیوشن کے اندر بدامنی پھیلانا یا کنفیوژن کریٹ کرنا جس کے ساتھ اس کی ایفیشنسی اور اس کی نیشنل سیکیورٹی آؤٹ لک جو ہے اس سے اسے فرق پڑتا ہے. تو آئی تھنک دی انٹائر آرمی دین اسٹینڈس ٹوگیدر. دیٹ از دی ایتھوس. یہی ٹریننگ ہوتی ہے ان کی. تو آئی تھنک یہ خان صاحب کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان ول بی سگنیفیکنٹلی ویکنڈ. اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر اسی قسم کی پالیسیز, ریپریسو پالیسیز, ہارڈ اسٹیٹ پالیسیز. اب آپ نے دیکھا اس کا ریئیکشن کیا ہے. میں یہ ریئیکشن نہیں دیکھ رہا جو ڈی جی ISPR نے بات کی ہے آج. میں یہ دیکھ رہا ہوں جو کل انہوں نے کہہ دیا جی اب وہ ملاقاتیں بھی بند ہو جائیں گی. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی گفتگو آپ نے کی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو سارا انہوں نے کوشش کی کہ جی کسی طریقے سے ایک اوپینین کریٹ کیا جائے, پریشر ڈالا جائے, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا نا, ریباؤنڈ ہو گیا. آئی تھنک یہ دس از اے بیڈ اسٹریٹجی. آئی تھنک اگر آپ نے پروونس چلانی ہے اور آپ نے لیو اینڈ لیٹ لیو کرنا ہے تو دین لیو ٹو فائٹ انادر ڈے. یہ تو نہیں کہ آپ اپنے سارے ایونیوز جو ہیں بلاک کرتے جا رہے ہیں, ایک ایسی کانفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں وچ کین اونلی ہرٹ the PTI and the country. اوکے, سو آپ نے تو اس میں بہت سی امپلیکیشنز پہلے ہی بتا دیں کہ کیا کریٹ ہو سکتی ہیں. تو میں اب اگر اس کو اپنے کوشچن کو بالکل ہی شارٹ رکھتے ہوئے آپ سے ہی پوچھوں, پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب معاملات کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف پہنچ چکے ہیں یا اب بھی گنجائش ہے؟ نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ عرصے سے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلے گئے ہیں. اب تو دیر از مور آف دا سیم, مور آف دا سیم. پہلے ہم سنتے آ رہے تھے نا جی کہ گنڈا پور صاحب واز دیر, کہ انہوں نے لائنز آف کمیونیکیشن بھی کھولی ہوئی تھیں. مگر جس دن خان صاحب نے گنڈا پور کو فارغ کیا اس دن میں نے سوچا کہ اب ہی ول اپوائنٹ سمبڈی. جب یہ شروع پتہ لگ گیا نا کہ جا رہا ہے گنڈا پور, تو آئی نیو کہ اب یہ وہ اپوائنٹ کریں گے جو ریبل راؤزر ہو, جو لڑائی کے لیے تیار ہو. اور وہی ہوا. پھر انہوں نے ایسا شخص چنا جو کہ ہی از ریڈی ٹو فائٹ. اب وہ فائٹ کس کے ساتھ کرے گا؟ ابھی وہ جلسہ کرنے لگے ہیں 7 دسمبر اتوار. کر لے جلسہ, کوئی نو ایشو. جلسہ کر لے, جلسے میں کیا پرابلم. تحریک کا اعلان کر سکتے ہیں. تحریک کا اعلان کریں گے تو آئے گا کوئی نہیں, اور اگر کوئی نکلے گا تو پھر آپ بھول جائیں گے پہلے کیا ہوا. اور بائی دا وے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فیصل واوڈا جو ہے نا, انگریزی کا ایک لفظ ہے ویدر کاک. ویدر کاک کیا, موسم کی سمت بتا رہے ہیں. ہاں, وہ بڑے تو ان کی بات سننی چاہیے, بیکاز وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ری ایکشن کیا ہوگا. ہمارے ایک آدھ اور دوست بھی ہیں جو کہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سخت ہوگا, نرم ہوگا, کیا ہوگا کیا, وچ از فائن. اچھی بات ہے, آپ تو سنتے ہیں, ان کو سمجھ آتی ہے. اچھا, تو یہ تو بات صحیح کر رہے ہیں, یہ ہوگا. اب اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہوں گے وہ الگ بات ہے. فار ایگزامپل آپ نے مجھے پچھلے پروگرام میں پوچھا گورنر رول کے بارے میں. ہاں, میں اب بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں. تو پوچھے, پھر میں آپ کو اس کا ایگزامپل وہاں لے جاؤں. میں اصل میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں تو اکاؤنٹ بین ہوگا, پارٹی بین ہوگی, KP میں گورنر راج لگے گا, کیا مزید ہو سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پارٹی بین کرنے کا معاملہ تو چلا تھا, رک گیا نا, کہیں گیا نہیں. اور وہ تو بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے پارٹی کو بین کرنے کا, وہ اتنے آسان کام نہیں ہے جی. تو پارٹی کو بین وین تو نہیں کرنا, ٹھیک. اور بین کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی چیز بیٹھی ہو, وہ آپ بین کرتے جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. تو بین وین تو کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ یہ کریں گے نہ وہ ہوگی. اچھا, تھوڑی سی ریپریشن ہوگی. جو لوگ اکاؤنٹس ابھی بھی چلا رہے ہیں, جن کے ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے, وہ ان کو بند کر دیے جائیں گے. وہ یہ تو کریں گے نا. تو فیصل واوڈا نے تو گورنر راج کی طرف بھی اشارہ کیا. اچھا, اشارہ, یہ میں سمجھتا ہوں یہ اشارے ہیں. یہ جب بات ہو رہی ہے نا گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, ہم سوچ رہے ہیں, یہ اس کا مطلب لگنا نہیں ہے. اچھا, ہاں, یہ ہوتی ہے دھمکی. اوکے, بیکاز دیکھیے گورنر راج لگانا ان KP از اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن. اچھا, اگر آپ اس کو کسی اور طریقے کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں تو کریں. اگر گورنر راج لگانا ہے تو پھر فوج بھی بھیجنی پڑے گی وہاں, اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. اگر آلریڈی فوج بلوچستان میں ہے combating as an Indian inspired insurgency. I think KP میں you need to have to build bridges. اور آپ کو چاہیے کہ a wise governor
with power and a vice corps commander with power and maybe even a national security NSA جو کہ صرف ایکسٹرنل نہیں انٹرنل بھی دیکھے اینڈ should have the authority to try and build bridges اور جو hot heads ہیں پی ٹی آئی میں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے اینڈ آئی تھنک خان صاحب از بیونڈ کہ ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ آئی وڈ سے کہ بشرا بی بی کے ساتھ رابطے رہنے چاہیے. ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے آن خان صاحب. بشرا بی بی کے ساتھ رابطے رہنے چاہیے, انہیں سمجھانا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے کوئی راستہ نکلے تو دیٹ کین ہیپن. بٹ ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہے خان صاحب نے علیمہ کو بند کر دیا ہے فرام گیونگ اسٹیٹمنٹس پاکستان میں. وائی؟ وہ ایک معاملہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی سرزنش کی تھی اور علیمہ خانم کے بارے میں بھی احکامات دیے تھے کہ اب نورین نیازی ان کی جگہ سیاسی اسٹیٹمنٹ سے بات کریں گے. یہ تو کہا تھا نا, وجہ کیا؟ میں آپ کو ذرا ٹیسٹ کر رہا ہوں. مزید متنازع نہیں بنانا چاہتے تھے علیمہ خانم صاحبہ کو, اور پارٹی کے اندر ان کے حوالے سے ایک ریزسٹنس تھی علیمہ خانم گروپ کے. ایک تو یہ تھا کہ ریزسٹنس بھی تھی, مگر آئی تھنک ایک اور بات بھی ہے, خان صاحب نہیں چاہتے کہ وہ پارٹی کی لیڈر بنے. اچھا, یعنی وہ بننا چاہ رہی تھی, وہ بننا چاہ رہی تھی. خان صاحب نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی رشتہ دار, اسپیشلی ہز سسٹر, کہ شی شوڈ ناؤ بی دا لیڈر آف دا پارٹی آؤٹ سائڈ ہم. کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں کسی اسٹیج پہ ایسی کوئی چیز ہونی ہے تو خان ول نیور اپنی فیملی کے حوالے نہیں کرے گا کبھی بھی. استعمال اس کو ضرور کرے گا ٹو کیری میسیجز اینڈ سو آن, بٹ آئی تھنک میری اپنی اسیسمنٹ ہے یہ کہ ہی واز ناٹ ویری ہیپی کہ علیمہ اتنا سینٹرل رول لے رہی ہے. اور جاتے جاتے میں ضرور کہتا چلوں کہ میری اسیسمنٹ ہے کہ بشرا بی بی ڈزنٹ لائک اٹ آلسو. بس اس کے آگے تھوڑے پر جل جاتے ہیں نا, اس لیے نورین کو تو شی از اے پولیٹیکل بیچاری, ان کو تو سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو خان نے کہا تم جا کے یہ بیان دے دیا کرو. مگر ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ علیمہ کی کافی سالڈ گرپ ہے, اس نے بنا لی ہے اپنی گرپ اوور دا پارٹی. شی واز سکسیزفل ان گیٹنگ ریڈ آف گنڈا پور. شی از کلوز ٹو سلمان اکرم راجا, اینڈ آپ مانیں یا نہ مانیں شی ہیز کنٹرول اوور دا سوشل میڈیا. جو یہ اسٹیٹمنٹس ایشو ہوتے ہیں, میری اسیسمنٹ ہے, شیر افضل مروت صاحب نے یہی بات کہی. اچھا, تو بس ہی از رائٹ. تو وہ دیکھیے تو سارا ایشو تو سوشل میڈیا کا بنا ہوا ہے. تو مائی سینس از کہ سونر اور لیٹر اگر علیمہ بی بی ایسے ہی رول ادا کرتی رہی تو شی ول آلسو فیل دا ہیٹ. اور خان صاحب تو نہیں چاہتے کہ یہ رول ادا کریں. اچھا, وہ تو صرف ایز اے میسنجر, بٹ شی واز بیکمنگ اے لیڈر اینڈ ٹرائنگ ٹو سے کہ میں ایئر اپیرنٹ ہوں عمران خان کی. آئی تھنک خان از ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ دیٹ. اوکے, اچھا, دیکھیے نا انہوں نے یہ ساری کمیٹی جو تحلیل کر دی, پولیٹیکل کمیٹی, انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی اس کو شارٹن کرو اور راجا کو اس کے والے کر ٹاسک دے دیا. تو راجا از اے مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس انٹلیکچوئل. تو خان ہیز مور کانفیڈنس ان ہم دین ہی ڈز ان ہز اون سسٹر. مکمل اختیارات ان کو دے دیے. لیکن سیٹ صاحب یہاں نہیں پولیٹیکل بات کرتی, بٹ انٹرنیشنل میڈیا پر تو انٹرویوز ان کے چل رہے ہیں جو کہ پھر اے آئی ایڈیٹڈ بھی ہیں. اس کو لے کے انڈین میڈیا میں بہت ہاہاکار ہے اور ایک بیانیہ وہاں بن رہا ہے. یہ تو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, میں نے کہا تھا ان کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں, مگر وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو, بیکاز یہ تو جیسے آج میرا خیال ڈی جی ایس پی نے بھی بات کی ہے, یہ تو پاکستان کو ڈیفالٹ پہ کرانا چاہ رہے تھے. یہ تو چاہ رہے آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں نہ آؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. جی, انہوں نے سب سامنے رکھا, ساری باتیں یہ سامنے رکھی. اور تو یہ انڈیا میں جا کے باتیں یہ کرنا, یا اسکائی نیوز کو, میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یہ سنا یا نہیں سنا, بٹ آئی تھنک آئی شوڈ ڈرا یور اٹینشن ٹو اٹ. وہاں ایک بہت امپورٹنٹ تھنک ٹینک ہے دلی میں. اچھا, وہ تھنک ٹینک جو ہے اٹ از کلوزلی لنک ٹو دی گورنمنٹ. جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ فنڈنگ دیتی ہے اس کو. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنک ٹینک. اوکے, تھنک ٹینک کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ تھنک ٹینکر ہے. انہوں نے, میں ان کی ایک انٹرویو سن رہا تھا تو وہ بڑے انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے وچ ایکسپلینز ایوری تھنگ. اچھا, جیسے دوول صاحب کی انٹرویو پرانی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان میں اب کریں گے, اوفینسو ڈیفینس کریں گے, وہ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ گیو اوے. تو ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں تو عمران خان کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, اینڈ وی مسٹ فلی سپورٹ ہم. تو کیوں؟ کہ عمران تو ہمیں گالیاں دیتا تھا, ہمارے پرائم منسٹر کو اس نے ذاتی طور پہ گالیاں دی تھی. جی, یاد ہے آپ کو؟ ہاں, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کہا. وہ کسی نے ان کو پوچھا کہ کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا اس لیے کہ خان لگا ہوا ہے پاکستان کی افواج کو کمزور کرنے. اچھا,
تو اس سے بہتر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ انتشار پھیلا رہا ہے، پاکستان کو کمزور کر رہا ہے، اسٹیبل نہیں ہونے دے رہا اور پاکستان افواج کو اٹیک کر رہا ہے، تو ہمارا کام تو سارا وہ کر رہا ہے، تو اس کو سپورٹ کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. He said it, اس کی ایک پوری ہے. تو I was smiling when I read that. I said yes, you are absolutely right. You know that is a good strategy on your part. مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ کلیئر ہے تو پھر آپ وہاں جا کے why are you playing into their hands? بٹ تو اس لیے بیکاز دیکھیں نا دس از پارٹ آف دا سیم تھنگ. جو خان نے مئی میں کرنے کی کوشش کی وہ اب ادھر سے ادھر سے امریکہ سے فلانی جگہ سے ایوری اٹیمپٹ از بینگ میڈ اور سویلین حکومت کے ساتھ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ایشو کہیں اور بن گیا ہے. ٹھیک، یہی بات اسی کو سیکنڈ آر DGISPR نے بھی کیا کہ انڈین میڈیا کو نیریٹو کون دے رہا ہے اور وہاں کا میڈیا پاکستانی آرمی چیف کے حوالے سے کتنے مزے لے کر خبریں چلا رہا ہے. تو پھر یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے آپ کے پولیٹیکل موٹیوز کے بھی. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.